اللہ کا اعلان قرآن میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بڑی پکی بات ہے میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے عمل کو دیکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کی مبارک زندگی کو دیکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو نبی کے مبارک عمل کو دیکھو، اس کے مطابق زندگی بناؤ، تمہیں کامیابی ملے گی۔ باقی اس حقیقت کا کون انکار کرتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ، بلکہ تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام رسولوں سے اعلیٰ حضرت پیغمبر کی ہم فوقیت کے قائل ہیں، ہم آپ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نبیوں کے اوپر برتری کے ہم قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہمارے بڑے بزرگوں کا عقیدہ، حضرت آدم بھی سچا، حضرت ابراہیم بھی سچا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی سچے، لیکن آمنہ کے لال کے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مدنی کریم دونوں جہانوں کے سردار، اولین اور آخرین کے سردار، کارخانہ کائنات میں پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ بادس کا بزرگ تو ہی کے سمغدر، پیارے نبی کا درجہ رب سے کم ہے، رب کی ساری مخلوق سے بلند ہے۔ ہم پیغمبر کی افضلیت کے قائل ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نبی کا مقام باقی نبیوں سے کیوں بڑھاتے ہیں، حالانکہ نبوت والا منصب تو سب کے پاس ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبوت کا عہدہ تو سب کے پاس ہے، رسالت کی شان تو باقی انبیاء کے پاس بھی ہے، تو ہمارے نبی کے پاس بھی ہے، تو پھر آپ اپنے پیغمبر کی شان باقی نبیوں سے زیادہ اونچی کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستوں سمجھ لو، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ سچے سٹیج پر سچی بات کی ترجمانی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہم اپنے نبی کی شان اپنی مرضی سے بلند نہیں کرتے، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، بے جا محبت کی بات نہیں ہے، کوئی غلو کی بات نہیں ہے، کوئی افراد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر کے کئی عہدے ایسے بیان فرمائے، وہ عہدے ہمارے آقا کو ملے ہیں اور کسی پیغمبر کو نہیں ملے۔ چند کا تذکرہ میں کروں گا، قرآن آیات میں ہے آپ حضرات کے سامنے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا یہ موقف سچا ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ مبنی پر حقیقت ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے بلند تر مقام رکھتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کے تمغوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، مناسب کو بیان فرما رہے ہیں، حضرت پیغمبر کی اونچی شان بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی عہدے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرا پیغمبر، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کروڑ لالی سنوارو، یہ وعدہ اللہ نے کسی اور نبی سے نہیں کیا ہے تو ہمارے آقا سے کیا ہے کہ میرا پیغمبر میں آپ کو اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں۔ سچ ہے؟ زور سے زور سے زور سے زور سے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے قسم کھا لی، یا اللہ مجھے تیری عظمت اور کبریائی کی قسم ہے، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی پوری امت کو اپنے ساتھ جنت نہیں لے جاؤں گا۔ سب کو صلی اللہ ہو۔ یار بہت حوصلے والی بات ہے، حوصلہ افزا آیت ہے بڑی، کہ آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کا ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں تجھے راضی کروں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری گناہگار امت کی مغفرت کرا کر انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ سب کہو صلی اللہ ہو۔ بھئی درود شریف پڑھتے رہیں، برکتیں اترتی رہیں، ملائکہ آئے ہوئے ہیں، درود شریف لے جائیں گے، مدینہ منورہ پیغمبر کی خدمت اقدس میں پہنچائیں گے۔ سب کہو صلی اللہ ہو، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ میرے دوستو، اگر نبی کی امت کا ایک گناہگار وہ جہنم میں رہے تو پیغمبر راضی نہیں ہوتے۔ اگر نبی کا کوئی صحابی نعوذ باللہ جہنم میں ہو، نبی راضی ہوں گے؟ بولو یار۔
اور اگر نبی کی اہل بیت کا کوئی آدمی معاذ اللہ جہنم میں ہو، پیغمبر راضی ہوں گے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی غلط سوچ ہے، کتنا منفی نظریہ ہے. اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ایک اور بیماری آئی ہوئی ہے، بتا دو آپ کو پتہ ہے آج کل دور ہی بیماریوں کا ہے نا؟ نہیں ہے؟ کبھی ڈینگی وائرس، کبھی کرونا، کبھی جناب بخار کی بیماری، کئی فتنے آئے ہوئے. کبھی جانوروں کی بیماری، کبھی انسانوں کی ہیں بیماریاں. تو آج کل عقیدے کا وائرس پھیلا ہوا ہے، نظریاتی وائرس بہت ہے. اور کروڑ والوں اگر بیدار ہو تو میں آپ کے لیے ویکسین لایا ہوں، انشاءاللہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. آج کل ایک وائرس یہ پھیلا ہے، کچھ بد نصیب یہ کہنے لگے ہیں معاذ اللہ نبی علیہ السلام کا بابا بھی جنتی نہیں تھا، نبی کی اماں بھی جنتی نہیں تھی. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نظریے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اپنے اکابر کے موقف کی ترجمانی کے لیے حاضر ہوا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے نبی کا بابا بھی جنتی ہے، نبی کی اماں بھی جنتی. نہ آپ سوچیں اگر پیغمبر کے والدین جنت میں نہ جائیں، پیغمبر راضی ہوں گے؟ بولے یار. باقی یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام فکر مند رہا کرتے تھے اپنے والدین کے بارے میں. اس کی وجہ بھی عرض کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار کیا بعد میں. آپ کا بابا دنیا سے پہلے چلا گیا، آپ بچپن میں تھے، اماں دنیا سے چلی گئی، نبوت کا اعلان بعد میں ہوا. اگر وہ اس وقت ہوتے نبی کا کلمہ پڑھتے. اس لیے پیغمبر فکر مند رہا کرتے تھے. اکثر پیغمبر دعائیں بھی کیا کرتے تھے. حضرت پیغمبر کو اس کی بہت زیادہ فکر تھی. ہر آدمی کو فطری طور پر ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. حضرت نبی علیہ السلام بھی بڑی فکر میں رہا کرتے تھے. یا اللہ میرے بابے کا کیا بنے گا، میری اماں کا کیا بنے گا. انہوں نے میرا کلمہ نہیں پڑھا. فرمایا میرا پیغمبر میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کر دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کیوں فکر مند ہیں؟ یا اللہ بہرحال مجھے فکر رہتی ہے. میرے اکابر علماء دیوبند نے نقل کیا اللہ نے پیغمبر کو تسلی دی اور تسلی کے لیے نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرایا. وہ معجزہ یہ تھا اللہ نے نبی کے بابے کو دوبارہ زندہ کیا، نبی کی اماں کو دوبارہ زندہ کیا. نبی کے بابے نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی اماں نے نبی کا کلمہ پڑھا. ہمارے بزرگوں کا عقیدہ نبی کا بابا بھی جنتی ہے، نبی کی اماں بھی جنتی ہے. کروڑ والوں تم سے سنا، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ہم سے پہلے پوچھ تو صحیح کہ ہم پیارے آقا کو کس طرح مانتے ہیں. آپ ٹائم دے، فقیر عرض کرے گا انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ. اللہ قرآن مجید میں پیغمبر کا ایک اور عہدہ بیان فرما رہے ہیں. توجہ ہے؟ جب آپ تھک جائیں تو مجھے بتانا، جب آپ تھک جائیں مجھے بتانا. میں ویسے 350 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں. سفر کا معاملہ بڑا دشوار ہوتا ہے. آپ نے اندازہ نہیں فرمایا کہ زندگی کے کسی لمحے میں نماز کم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سفر میں نماز بھی قصر ہے بولیں. لیکن آپ یہ نہیں پوچھتے بھئی آپ جو آئے کیا مسئلہ خیریت ہے، سفر کیسا، یہ نہیں پوچھتے. ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا لیکن آپ نہیں پوچھتے. اب کہتے بس دیر سے آئے، پروگرام خراب ہو گیا. پروگرام خراب ہوتے ہیں اللہ کے بندے. دین کا پروگرام کب خراب ہوتا ہے؟ دعا کریں اللہ حادثات سے بچائے، اللہ تکلیفوں سے بچائے. میرا ڈرائیور شدید زخمی، ڈاکو نے حملہ کر لیا، چیزیں چھین کے لے گئے. ہم اس پریشانی میں تھے. میں کوئی اور گاڑی لے کر آیا ہوں. لیکن آپ پوچھتے نہیں ہیں. مہمان جو ہے پوچھیں تو صحیح بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، بیٹھے چائے پانی شربت ہوتا ہے نہیں ہوتا. میرے خیال ہے کروڑ والا رواج کوئی نہیں. اللہ قرآن میں پیغمبر کا ایک اور عہدہ بیان کر رہا ہے. بتا دوں زور سے
अक़िम अस्सलात लिदलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआन अल-फ़ज्र इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्र कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। ऐ मेरा पैगंबर नमाज़ें भी अदा करें, ऐ मेरे पैगंबर कुरान की तिलावत भी करें, ऐ मेरे पैगंबर तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। ऐ मेरा पैगंबर जब क़यामत का दिन आएगा मैं तुझे मकाम महमूद अता करूंगा। ये वो मकाम है जो मेरे आका को मिल रहा है और किसी नबी को नहीं मिलेगा। इसके दो नाम है, मकाम महमूद और शफात कुबरा। समझ आ रही या नहीं समझ आ रही? मकाम महमूद, अल्लाह अकबर। मुझे खतरा है आप थक न जाए वरना मैं बात लंबी करता। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद भी है, मेरा नाम अहमद भी है। वैसे तो मेरे सिफाती बहुत सारे नाम हैं, लेकिन दो मेरे नाम ज़ाती हैं। एक मोहम्मद है, एक अहमद है। दुनिया में मैं मोहम्मद मशहूर हूँ, आखिरत में मैं अहमद मशहूर होगा। मैं जब दुनिया से जाऊँगा तो मोहम्मद होगा, जब कब्र से उठूँगा तो अहमद होगा। जब मैं क़यामत के दिन आऊँगा अल्लाह मुझे एक मकाम अता करेगा, उसका नाम मकाम महमूद होगा। अल्लाह मुझे झंडा देगा, मेरे झंडे का नाम लिवाउल हम्द होगा, मेरी उम्मत का नाम हम्मादून होगा। मेरे झंडे की शान ये होगी कि बाबा आदम भी क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे खड़ा होगा। दिल ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा? आपने फरमाया जब क़यामत के दिन आऊँगा अहमद बनकर आऊँगा, लेकिन जब उम्मत की सिफारिश करूँगा तो मोहम्मद होगा, जब उम्मत को लेकर जन्नत में जाऊँगा तो मैं अहमद होगा। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्ल ज़र्रा। अल्लाह कुरान में पैगंबर का एक और ओहदा बयान फरमा रहे हैं। हम ऐसे तो पैगंबर की अफजलियत का अकीदा नहीं लेके बैठ गए, एक और ओहदा, एक और तवज्जो है या नहीं तवज्जो? व इज़ अख़ज़ल्लाहु